ونحمده ونصلي ونصلي على رسول الحبیب اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ اللہ والوں کا۔ آج کی نشست میں آپ تمام بہنوں کو جو قصہ سنانے والی ہوں وہ ہے قصہ برادران یوسف علیہ السلام کا۔ بہت شکریہ آپ تمام بہنوں کا کہ آپ لوگ فرمائش کرتی ہیں۔ ویسے بھی میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں میلاد کے سفر میں آپ کی فرمائش پر واقعے اور قصے بھی شامل کروں میلاد میں، لیکن ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، ہمیں مغرب سے پہلے وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے، تو کبھی کمپلیٹ نہیں ہو پاتا، تو اگلی نشست میں ہم اسے کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ قصہ برادران یوسف علیہ السلام کا۔ قرآن کریم نے واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کو احسان کشش کہا ہے، اس لیے کہ اس میں جس قدر عبرتیں اور حکمتیں موجود ہیں نا، کسی دوسرے واقعے میں یکجا نہیں۔ برادران یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ نیکی اور بدی کی قوتوں کے درمیان اس زید مسلسل کی تجدید ہے، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادوں حابیل و قابیل کے درمیان حسد اور نفرت سے ہوئی اور ایک بھائی حابیل کے قتل کا باعث بنی۔ نیکی اور بدی کے درمیان یہ چپکلی ازل سے ہے اور اب تک رہی، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ کامیابی ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، کامیابی ہمیشہ حق کی ہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، جیسا کہ اس واقعے میں ہوا ہے۔ یہاں ایک طرف صبر و استقامت، تسلیم و رضا، عفو و درگزر، تدبیر و بردباری، حکمت و معاملہ فہمی، سخاوت و فیاضی، محبت و شفقت اور حق گوئی و بے باکی کا عظیم کوہ استقلال ہے، تو دوسری طرف نفرت و عداوت کے شعلے، حسد و رقابت کے نچتر، شقاوت و سنگ دلی کی تیر، قہر و غضب کے سنگریزے، جھوٹ اور بہتان کے کوہ گھری ہیں۔ بے شمار عبرتیں بصیرتیں رب کی عدل و انصاف کے کرشمے نمایاں ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جسے اپنے چھوڑ دیتے ہیں نا، اسے غیر اپنا لیتے ہیں۔ برادران یوسف علیہ السلام نے بھائی کو اندھے کنویں میں پھینک دیا، لیکن قدرت کا فیصلہ تو دیکھا کہ علاقہ غیر کے عزیز معشر نے ان کو اپنا بنا لیا، اور جب زنان معشر میں ان کے حسن کے چرچے ہوئے تو اپنے محسن کی عزت کی حفاظت کی خاطر پابند سلاسل ہو کر معشر کو اپنا مسکن بنا۔ یہ سچ ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا نا، اس کا خدا ہوتا ہے، اس کا خدا ہوتا ہے، کیونکہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، وہ تقدیر پر کیا نہیں دیتا ہے، سہارا کبھی تنہا نہیں رہتا۔ میرا رب انسان کی شرب سے بھی زیادہ قریب ہے۔ رب کی حمد و ثنا میں ہمتن مصروف اس برگزیدہ نوجوان پر اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرامات کا نیا باب شروع ہوا تھا، اور پھر ایک خواب کی تعبیر بادشاہ مصر کو یوسف علیہ السلام کا اسیر بنا دی، اور جب شاہی ایوانوں میں براجمان ارباب اختیار کے سامنے علم و حکمت کے نئے دریچے کھلے تو شہنشاہ نے شاہی خزانوں کی چابیاں آپ کے قدموں میں ڈھیر کرتی۔ گریہ یعقوب علیہ السلام نے ہجرت یوسف علیہ السلام نے بصارت ہوئی تو رب نے پہراہن یوسف علیہ السلام سے ملا، اور پھر چشمے فلک یعقوب کے ملاب کا وہ منظر دیکھا کہ جس میں تخت شاہی پر رونق افروز حضرت یوسف علیہ السلام و حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے برادران یوسف سجدہ زیر، اور یوں بچپن کے خواب نے حقیقت کا روپ دھار لیا۔ وہ خواب جس کی تعبیر کتنے برس بعد ہوئی، وہ خواب جس کی تعبیر 40 برس بعد ہوئی۔ کتنے برس بعد ہوئی؟ 40 برس بعد ہوئی۔
حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے تھے۔ ان کی والدہ کا نام حضرت راحیل بنت لیان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے بے پناہ محبت بلکہ عشق تھا، اس لیے وہ ان کی جدائی گوارا نہ کرتے تھے۔ حضرت راحیل کے بطن سے 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین پیدا ہوئے، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل بیٹے 12 تھے۔ کل 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے عداوت و اعتبار میں اپنے دوسرے بھائیوں سے بالکل مختلف تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی تمام اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے والہانہ محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی کا چمکتا ہوا نور نبوت پہچانتے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وحی الہی کے ذریعے اس کی اطلاع پا چکے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ والہانہ عشق برادران یوسف علیہ السلام کے لیے سخت تکلیف دہ اور ناقابل برداشت۔ وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ یا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے قلب سے ان کی محبت دور پھینک دے نکال کے، یا پھر حضرت یوسف علیہ السلام ہی کو اپنے راستے سے ہٹا دے، تاکہ قصہ ہی پاک ہو جائے، نہ رہے گا بانس نہ بچے گی بانسری۔ ان بھائیوں کے حسدانہ رویے کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جسے قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا، ترجمہ: جب کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا ہے، وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے والد نے کہا، اے میرے بیٹے، تو اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلے، بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا بالکل، اور اسی طرح تیرا پروردگار تجھے برگزیدہ کرے گا اور معاملہ فہمی یا خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا، اور تجھے اپنی بھرپور نعمتیں عطا فرمائے گا۔ سورہ یوسف آیات نمبر 4 تا 6 میں موجود۔ لیکن یاد رہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال چھوٹے بیٹے بنیامین کی پیدائش کے وقت ہو گیا تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو خواب سنا رہے تھے تو اس وقت ان کی سوتیلی مدر دروازے کی آڑ میں ان کی باتیں سن رہی تھی، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جا کر اپنے تمام بیٹوں کو بتا دی ساری بات۔ آخر کار حسد کی بھڑکتی ہوئی آگ نے ایک روز برادران یوسف علیہ السلام کو ان کے خلاف سازش کرنے پر مجبور کر دیا۔ دیکھیں نا، ذرا سی غیبت، ذرا سی غفلت میں بھائیوں سے لڑا دیا۔ حسد اور نفرت کی آگ بھڑک اٹھی۔ آج کے معاشرے کا بھی یہی حال ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ذرا سی غفلت سے گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ مسلمان معاشرے میں عورت گھر کی ملکہ کا درجہ رکھتی ہے، لہذا گھر کے ماحول کا دار و مدار عورت کی دینداری پر موقوف ہوتا ہے۔ عورتیں اگر نیک طبع ہوں گی تو بچوں کو بھی دینی رنگ میں رنگیں گی۔ پس مسلمان لڑکیوں اور عورتوں کی تعلیم و تربیت اور اخلاقی تربیت پر بہت محنت کی ضرورت ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، مرد پڑھا فت پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا، خاندان پڑھا دانا ہے۔ رنگ میں کسی کا قول ہے کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ امت مسلمہ کو آج کل مسلمان لڑکیوں کی دینی تربیت، دینی تعلیم و تربیت پر محنت کرنے کی نسبتاً زیادہ ضرورت ہے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ماں کی گود سے ہی دین کی محبت اور عمدہ اخلاق کی دولت پائے، اور افق عالم پر آفتاب مہتاب کی طرح نور برسے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کئی مرتبہ کھینچتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ انسان جن کی خاموشی فکر کے ساتھ ہو، ان کی گفتگو ذکر کے ساتھ ہو، یعنی انسان خاموش رہے تو اللہ کی یاد میں لگا ہو، اور اگر بات کرے تو نیکی کی بات کرے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اکثر خاموش کیوں رہتے ہیں؟ آپ کچھ نصیحت کیا کریں تاکہ لوگوں کو کچھ فائدہ ہو۔ تو آپ نے بہت پیاری بات فرمائی کہ جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہ پایا، جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہ پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا۔ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سر، جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنا وہ خاموش ہے۔ یاد رکھیے گا زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اس سب میں اس وجہ سے سمجھا رہی ہوں کہ آج کے معاشرے کا جو حال ہے، کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے دو عورتیں جہاں مل جاتی ہیں تو وہ اپنی اپنی فیملی کی برائیاں میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، پڑوسوں کی وہ ادھر فضول باتوں میں ٹائم ضائع کر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ جنت نصیب کرے میری امی حضور کو، انہوں نے ہماری ہمیشہ ایک ہی بات ہماری تربیت میں شامل کی ہے کہ دیکھو بیٹا، آج تم ماں باپ کے گھر پہ ہو، آج تم ماں باپ کے گھر پہ ہو تو ان کی تعظیم کرنا، ان کی مریادہ کا خیال رکھنا۔ کیونکہ میں گجراتی مہمان ہوں تو اکثر ورڈز گجراتی ہندی ورڈز یوز ہوتے ہیں، ان کا بھروسے کا خیال رکھنا۔ اور کل شادی ہو کے کہیں کسی دوسرے کے گھر جاؤ تو تم نے ان کی پرائیویسی کا خیال رکھنا ہے، جیسے آج یہاں کی پرائیویسی کا خیال رکھنا ہے۔ یہ ہوتی ہے تعظیم، یہ ہوتی ہے تہذیب، یہ ہوتی ہے پرورش۔ آج کے معاشرے میں میں نے دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ماں باپ کی جو خدمت کر رہی ہوتی ہیں، بہویں کر رہی ہوتی ہیں، بیٹیاں کر رہی ہوتی ہیں، وہ جب تک 10 لوگوں میں فارورڈ نہیں کریں گی، اگر ہسبینڈ سے بھی ناراضگی ہو جاتی ہے یا کوئی بھی بات ہو، وہ 10 لوگوں میں وہ فارورڈ نہیں کریں گی، انہیں سکون نہیں ملے گا۔ جبکہ یہ بیڈ ہیبٹ ہے، اپ ڈاؤن سب کی لائف میں آتے ہیں، گڈ ٹائم ٹف ٹائم سب کی لائف میں آتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے میں آپ تمام بہنوں کو یہ ایڈوائز دیتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں تمام نبیوں، تمام انبیاء کرام، تمام پیغمبروں، تمام پاک بیویوں، تمام ولی اللہ کی دور زندگی کا مطالعہ کریں اور انہوں نے کس طریقے سے اپنی زندگی گزاری۔ آپ اپنی الجھنوں میں اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں، ان کی آزمائشیں دیکھیں کہ کیسے آزمائشیں ان پر آئی ہیں اور انہوں نے کس طریقے سے صبر شکر کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کیا۔ اس طرح اپنی نیکیاں 10 لوگوں کو بتانا، جب تک ہزاروں میں فارورڈ نہ کر دینا۔ تو ان سب سے میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے، جب وہ میرے سامنے ایسی بات شروع ہو جاتے، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے کپڑے بھی دھوئے، میں نے یہ بھی کیا، تو میں انہیں ایک ہی جواب دیتی ہوں کہ آپ نیکیاں جو آپ نے کی نا، آپ نے نیکی کی، ماں باپ کی خدمت کی، آپ نے ہسبینڈ کی خدمت کی، تو یہ نیکی کی، لیکن آپ نے یہ فارورڈ کیا، ٹھیک ہے۔ اب ٹف ٹائم میں آپ نے پرائیویسی کا خیال کرنا ہے، نہ کہ آپ گلے شکوے لے کے بیٹھے ہیں، تو وہ آپ کی نیکیاں ریموو ہو جاتی ہیں، ضائع ہو گئی ایک طرح سے نیکیاں آپ کی، کیونکہ آپ نے اجر کی امید صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رکھنی ہے۔ تو میری امی حضور ہمیشہ ہمیں یہی بات سکھاتے تھے کہ آپ نے اپنا ہر دکھ سکھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، نہ کہ آپ ہر جگہ فارورڈ کرتے رہو، تو تباہیاں ہو جاتی ہے معاشرے میں۔ اتنی لڑائیاں جھگڑے میں، اس میں عورت کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ پلیز خدا را اپنے کردار کی حفاظت کریں، اپنی بری ہیبٹ کو ریموو کریں۔ بس ایک ہی بات یاد رکھیں کہ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے۔ اس واقعے میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی مدر نے جو ان کی بیڈ ہیبٹ کی وجہ سے انہوں نے وہاں سے بات سنی اور کیچ کی اور آگے فارورڈ کی، جس کی وجہ سے بھائیوں میں حسد پیدا ہو گیا۔ ہر بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے،
اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھیں، نمازیں پڑھیں، قرآن کریم پڑھیں، پھر بھی ٹائم ہے تو آپ درود پاک پڑھیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی ہسٹری پڑھیں تاکہ آپ کو اپنی زندگی میں جو بھی بیڈ ہیبٹ ہے انہیں ٹھیک کرنے میں مدد ملے، کیونکہ ایک وہ عورتیں تھیں کہ انہوں نے بھی تو اپنی زندگی گزاری، ایک وہ عورتیں تھیں جن کو راتوں کی چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوا کرتا تھا، ایک آج کی ہماری ماں بہنیں ہیں، کیونکہ وہ عبادت کرتے تھے، صبح ہو جاتی تھی، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سردیوں کی لمبی رات تھی، عشاء کی نماز پڑھ کر 2 رکعت نفل کی نیت باندھی، طبیعت میں ایسا سرور تھا، تلاوت قرآن پاک میں ایسی تلاوت نصیب ہوئی کہ پڑھتی رہی حتیٰ کہ جب سلام پھیرا تو صبح کا وقت قریب ہونے کو تو رونے بیٹھ گئی اور یہ دعا کرنے لگی، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری راتیں بھی کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں، میں نے 2 رکعت نیت باندھی اور تیری رات ہی ختم۔ ایک یہ عورتیں تھیں جنہیں رات کا چھوٹا ہو جانے میں شکوہ ہوتا تھا، ایک آج کی ہماری ماں بہنیں ہیں جن میں بہت کم قسمت والی ایسی ہوں گی جنہیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ کہنے کا مقصد ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی خوش کرنا ہے اور فیملی کو بھی خوش کرنا ہے۔ ایک ٹائم ٹیبل شیڈول بنا لیں گے تو پھر یہ جو شکوہ گلہ شکوے کا ورڈ یوز کرتے ہیں کہ ٹائم ہی نہیں ملتا ہمیں نماز پڑھنے کا، تو یہ آپ لوگوں کے منہ سے کبھی نہیں نکلے گا، کیونکہ ٹائم ٹیبل سے چلیں گے تو کام بھی وقت پر ہوں گے اور کوئی نماز بھی قضا نہیں ہوگی۔ I hope you understand what I am saying, you know. اور کوشش کریں کہ اگر آپ پہ کوئی بلیو کرتا ہے تو اب وہ بات کسی پہ فارورڈ نہ کریں جب تک آپ کو کوئی کہے نہیں کہ آپ نے حیضہ امانت کے طور پر یہ بات کسی کو فارورڈ کرنی ہے۔ آج کل کسی کو فارورڈ کرنے کا بھی کہو تو وہ 2 اپنے سے ایڈ ورڈز کر کے پھر فارورڈ کرتے ہیں، تو ایسی بری ہیبٹ کی وجہ سے ہی معاشرے میں اتنی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ حق پر چلنا ہے اور حق بیان کرنا ہے، کسی کے عیب کو دیکھیں تو اسے ڈھانکیں نہ کہ اوپن کر دیں۔ سمجھانے کا مقصد یہی ہے، اگر کوئی آپ کو بات کہتا بھی ہے یا آپ کہیں سے بات سنتے بھی ہیں کسی کے متعلق تو آپ نے وہ اپنے تک ہی رکھنا، کیونکہ یہ یقین، تعظیم، بلیو اینڈ ریسپیکٹ، ایمانداری، دیانتداری، یہ وہ اینٹیں ہیں جن سے گھر بنتا ہے، اور اس پر عمل کر کے جب گھر بنتا ہے تو گھر بنے گا، پھر بنتا ہے گھرانہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں آپ تمام بہنوں کو سمجھا پاؤں، ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں اور منفی سوچ کو کبھی اپنے قریب بھی مت آنے دیں۔ جو بھی کوئی پرابلم ہے، پریشانی ہے، جائیں نماز بچھائیں اور رب کے آگے فریاد کریں۔ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، وہ غیب سے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کو بدلنے اور اپنی زبانوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سچے لوگوں میں شامل فرمائے اور قیامت کے دن سچوں کے قدموں میں ہمارا حشر فرما دے، اللہم آمین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی مدر نے دروازے کی آڑ میں جو کچھ بھی سنا، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے کہہ رہے تھے کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا، وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ان کی سوتیلی مدر دروازے کی آڑ میں ساری باتیں سن کر انہوں نے اپنے بیٹوں کو بتا دیا۔ آخرکار حسد کی بھڑکتی ہوئی آگ نے ایک روز برادران یوسف علیہ السلام کو ان کے خلاف سازش کرنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ وہ کہنے لگے، یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے باپ کو زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم طاقتور بلا شبہ ہمارے والد سے ہی غلطی پر ہے،
یوسف علیہ السلام کو تو مار ہی ڈالا۔ یہ لوگ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو تو مار ہی ڈالو یا کسی نامعلوم جگہ پر پھینک دو تاکہ والد کی توجہ صرف ہمارے پر ہی رہے، اس کے بعد ہم نیک ہو جائیں گے۔ یہ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مار ہی ڈالو یا کسی نامعلوم جگہ پر پھینک دو تاکہ والد کی توجہ تمہاری طرف ہی ہو جائے، اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کر بلکہ اسے کسی گمنام کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا لے، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ کرو۔ یہ تذکرہ سورہ یوسف علیہ السلام کا قرآن کریم کی آیات سورہ یوسف میں موجود، آیات نمبر 8-10 میں موجود۔ آپس کے مشورے کے بعد وہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ شیئر کے لیے کیوں نہیں بھیجتے؟ کیا آپ کو ہم پر اعتبار نہیں؟ ہم سے زیادہ اس کا محافظ دوسرا کون ہوگا؟ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ کیا بات ہے ابا جان، آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے شیئر کون ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ وہ کھائے پیے کھیلے کودے اور اس کی حفاظت کی ذمہ دار ہم ہیں۔ سورہ یوسف آیات نمبر 11-12 میں حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اور وہ یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اسے تمہارا لے جانا میرے لیے صاحب تکلیف ہے، میرے لیے باعث تکلیف ہوگا، اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تمہاری غفلت کی بنا پر اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم جیسے طاقتور بھائیوں کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے گا تو پھر ہم بالکل نکمے ہوئے۔ قرآن کریم میں تذکرہ موجود۔ دوسرے دن صبح روانگی سے قبل حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بار پھر ان 10 بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی یاد دہانی کروائی اور کچھ دور تک ان کے ساتھ چلتے رہے۔ جب تک والد ساتھ رہے وہ بھائی یوسف علیہ السلام کو گود میں اٹھائے رہے، لیکن جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوئے ان کے والد محترم تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گود سے نیچے اتارا اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ان سب کے دل پتھر کے ہو چکے تھے۔ قرآن کریم میں یوں بیان کیا گیا ہے ترجمہ، پھر جب وہ اسے لے کر چلے تو ان سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گھیرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں گے۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی، مطلب یہ کہ جب انہوں نے اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تسلی اور حوصلے کے لیے وہی بھیجی۔ ترجمہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے یوسف، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیری حفاظت ہی نہیں کریں گے بلکہ تجھے ایسے بلند مقام پر فائز کریں گے کہ یہ بھائی بھیک مانگتے ہوئے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے۔ امام قرطبی اور دیگر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے لگے نا وہ لوگ، تو وہ کنویں کی منڈل سے چمٹ گئے۔ بھائیوں نے ان کے ہاتھ باندھے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے آبدیدہ ہو کر بھائیوں سے رحم کی التجا کی، مگر ان بھائیوں نے جواب دیا کہ 11 ستارے جو تجھے سجدہ کرتے ہیں انہیں بلا، وہ تیری مدد کریں گے۔
پھر ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں لٹکا دیا۔ جب نصف تک پہنچے تو ڈول کی رسی کاٹ دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ پانی میں گرنے کی وجہ سے انہیں کوئی چوٹ نہیں لگی۔ انہیں قریب ہی ایک چٹان، پتھر نما ایک چٹان نظر آئی اور وہ اس پر بیٹھ گئے۔ بعض روایتوں میں موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس چٹان پر بٹھایا۔ آپ 3 روز تک اسی کنویں میں رہے، اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ بڑا بھائی دوسرے بھائیوں سے چھپ کر روزانہ ان کے لیے کھانا لاتا، پانی لاتا اور ڈول کے ذریعے ان تک پہنچاتا۔ آگے کے واقعات سے متعلق قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: رات کے وقت وہ سب روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ابا جان، ہم تو آپس میں دوڑ میں لگے گئے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے، وہ ہم بالکل سچے ہیں۔ وہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کو خون سے آلودہ کسی جانور کے خون سے آلودہ کر کے بھی لائے اور ان کے والد محترم کے سامنے رکھا، اور ان کے والد نے کہا، یوں نہیں بلکہ تم اپنے دل ہی سے ایک بات بنا لی ہے، پس صبر ہی بہتر ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ ابھی 3 روز گزرے تھے کہ ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو کنویں پر بھیجا۔ اس نے اپنا ڈول لٹکایا، حضرت یوسف علیہ السلام اس سے لٹک گئے تو وہ بولا، زہی قسمت، یہ تو ایک حسین و جمیل لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے قیمتی مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب کا علم تھا۔ سورہ یوسف آیات نمبر 16 تا 19 میں موجود۔ مولانا محمد حافظ رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، حجاج اسماعیلیوں کا ایک قافلہ شام سے محشر جاتے ہوئے وہاں سے گزر رہا تھا۔ کنواں دیکھ کر انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سمجھے کہ شاید بھائیوں کو رحم آ گیا ہے، ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ تاجر نے ڈول نکالا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جوش میں شور مچایا۔ ترجمہ: بصارت ہو، ایک غلام ہاتھ آیا ہے۔ غرض اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو تاجروں کے قافلے والوں نے اپنا غلام بنا لیا اور مال تجارت کے ساتھ ان کو بھی محشر لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو اپنے اندر کتنی عظمتیں پناہ رکھتا ہے، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو چشم بصیرت رکھتا ہو۔ چھوٹی سی عمر میں والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، باپ کی آغوش و محبت تھی وہ بھی چھوٹ گئی، چھوٹا بھائی بھی چھن گیا، سوتیلے بھائیوں نے بے وفائی کی، آزادی کی جگہ غلامی نصیب ہوئی، مگر ان سب باتوں کے باوجود قسمت اور شاکر رہی، اور آپ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پر ہی راضی رہ کر شکر ادا کیا۔ نیادت ہم یہ کہ محشر کے بازار میں فروخت ہونے جا رہے تھے، مصری افواج کا افسر شاہی خاندان کا ایک رئیس کے لیے محشر کے بازار سے گزر رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر نظر پڑی۔ اس نے معمولی سی رقم دے کر انہیں خرید لیا۔ اس زمانے میں مصری خود کو دنیا کی بہترین مذہب اور محتدن قوم سمجھتے تھے، جبکہ بدوی اور صحرائی قبائل کو نہایت حقارت سے دیکھتے اور ان کے ساتھ اچھوتوں کا سا رویہ اختیار کرتے تھے۔ انہی قبائل میں سے ایک قبیلہ نسل ابراہیم علیہ السلام کی یادگار میں آباد تھا، جہاں خوش پوش جھوپڑیاں اور بکریوں کے گلے اور ان کے دھن دولت تھے۔ ان حالات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معجزہ نمائی دیکھے کہ ایک بدوی اور وہ بھی غلام
ایک رئیس کے یہاں جا پہنچتا ہے تو اپنی عصمت ماب زندگی، علم و وقار اور امانت و سلیقہ مندی کے پاک اوصاف کی بدولت اس کی آنکھوں کا تارا اور دل کا مالک بن جاتا ہے، اور وہ اپنی اہلیہ سے کہتا ہے دیکھو اسے عزت سے رکھو، کچھ عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ بخشے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں۔ سورہ یوسف آیات نمبر 21 میں موجود۔ بہرحال عزیز محسن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلاموں جیسا معاملہ نہیں کیا، بلکہ اپنی اولاد کی طرح عزت و احترام سے رکھا اور اپنی ریاست و دولت اور گھریلو زندگی کی تمام تر ذمہ داری ان کے سپرد کر دی، یعنی ان سب کا امین بنا دیا گیا۔ گویا کنعان کے گلا پان کو ان قریب بہت بڑی ذمہ داریوں کا نگراں و مالک بنایا جانے والا تھا۔ ایک مشہور صوفی ابن عطا اللہ کا قول ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اکثر احسانات و کرم مصائب کے اندر مستور ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ساری زندگی ہو بہو اسی کے متعلق ہے۔ قصہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا، لیکن ٹائم کی کمی ہے، ہمیں اب سلام کی طرف بھی بڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے نشست میں ہم آگے کا واقعات سنیں گے۔ جب تک کے لیے آپ سب بہنوں سے التماس ہے کہ آپ بھی دعاؤں میں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حسد، نفرت، غیبت، جھوٹ، بدتمیزی، بد اخلاقی جیسی بری ہیبٹ سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق، گناہ سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے۔ گفتگو میں، تلفظ میں، ادائیگی میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو رب کے بارگاہ رحمت پہ ہاتھ جوڑ کر یہ گنہگار بندی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔